अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, छोटी ईद की बड़ी खुशियों के साथ मैं हूँ शुमाइला चौधरी और आज मेरे साथ हैं असद कुरैशी और हम दोनों की जानिब से आप देखने वालों को बहुत ज़्यादा ईद मुबारक और ईद की ढेर सारी खुशियाँ। क्या ख्याल है? बिल्कुल शुमाइला, इस मौके पर मैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। हर साल की रवायत को बरकरार रखते हुए इस साल भी पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ ने खूबसूरत ईद का प्रोग्राम आप सबके लिए सजाया है और इस मौके पर बहुत ही खूबसूरत गुलदस्ता हमारे मेहमानों का जो हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं और ईद की खुशियों को हमारे साथ शेयर करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। असद, बिल्कुल ठीक कहा आपने। आज खुशियों के इस मौके पे हमें बिल्कुल अपने उन शोहदा को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए जिनकी कुर्बानियों से आज हम यहाँ खुशी से अपनों के साथ ईद मना रहे हैं। उनको तो स्पेशली हम खराज तहसीन पेश करते हैं। बिल्कुल शुमाइला, जैसे कि बॉर्डर पे हम देखते हैं कि हमारे सिपाही दिन रात मेहनत करके और जद्दोजहद करके पाकिस्तानी अवाम की एक सिक्योरिटी के सरफराज सर अंजाम दे रहे हैं। जैसे हम डॉक्टर्स की बात करें, हम यहाँ पर सैनिटरी वर्कर्स की बात करें जो अपनी ईद को कॉम्प्रोमाइज़ करके हमारी खिदमत में मसरूफ़ होते हैं। वैसे हम भी आज ईद के दिन ही मतलब अपनी फैमिली को छोड़ के सेट पे बैठे हैं और हम अपनी ऑडियंस के लिए बैठे हैं ताकि पाकिस्तानी जो हमारी ऑडियंस है, हमारी आवाम है, उनके साथ एक खूबसूरत सी एक मेमोरी शेयर की जा सके, खूबसूरत सा दिन शेयर किया जा सके अपने खूबसूरत से गुलदस्ते में मौजूद मेहमानों के साथ। नाज़रीन की बातें हो गई, मेरा ख्याल है अपने मेहमानों का तारुफ करवा दें। अच्छा जी, हमारे पहले मेहमान जो हैं वो अहमद अवैस साहब। सर, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया आपने हमारी ईद शो में ज्वाइन किया। और हमारे साथ फीमेल खूबसूरत स्मार्ट सी जो ख़वातीन की नुमाइंदगी करती हैं पंजाब असेंबली में, मिस सुंबल मालिक। अस्सलाम वालेकुम मिस सुंबल। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक। मेरी तरफ से भी आपको ईद मुबारक। थैंक यू, बहुत खूबसूरत लग रही है। थैंक यू, आप भी बहुत खूबसूरत लग रही हैं। उनके साथ हमारे साथ दुर्रे नायाब मौजूद हैं, जर्नलिस्ट हैं। दुर्रे नायाब, आपको बहुत ईद मुबारक और वेलकम टू द ईद शो। और हमारे साथ हैं जी बड़ी ही स्टाइलिश, जिनके फैशन और स्टाइल तो मशहूर हैं, आप देखते रहते हैं जी, मिस सानिया कामरान। मिस सानिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपको ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक भाई, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। मेरे ख्याल से मेहमानों का तारुफ तो हो गया, अब हम सवालात की तरफ जानिब चलते हैं। क्यों, आपने जान लेनी है कि सवालात करके ईद के दिन? खवातीन की तादाद ज्यादा है लेकिन आज लेडीज फर्स्ट नहीं होगा। लेडीज फर्स्ट होती हैं हमेशा। वैसे आज हम जेंट्स फर्स्ट करेंगे, मतलब सर आपको एक तो पहले ईद बहुत बहुत मुबारक हो। अब माशाल्लाह आपकी एज भी ऐसी है कि अब तो शायद ईदी बहुत सारी देनी पड़ती हो और सियासत में भी आपका जो है, सियासत में भी जो इंगेजमेंट है आपकी, तो कैसा दिन गुजरता है ईद का? किस तरह से फैमिली को टाइम देते हैं? नमाज के बाद क्या मसरूफियत होती है और किस तरह से फिर हल्के की आवाम को और अपनी जो आपकी सियासी मसरूफियात हैं वो कैसे गुजरती हैं? देखिए, वक्त को डिवाइड कर लिया जाता है। अब ईद का दिन जो है ये फैमिली के साथ, अजीज़ रिश्तेदारों के साथ मेल मिलाप, मिलना उनसे, उनके साथ बैठना, उनसे तसल्ली से उनकी बातें सुनना, हंसी मजाक करना, उनको उनसे बातें अच्छा, करना। सीरियसली हंसी मजाक भी चलता है? क्यों, ये मौका ही ऐसा है कि इसमें तो जो है ना वो बिल्कुल कैजुअल होना पड़ता है। बल्कि मैं तो ये कहा करता हूँ कि एक तबस्सुम है मेरे पास सब हवादिस का जवाब। अरे वाह, क्या बात है। अदरवाइज हम जैसे इस तरह जैसे रूटीन में आप लोगों को देखते हैं तो हमें लगता है शायद नॉर्मल लाइफ तो पॉलिटिशियंस की होती ही नहीं है। नहीं। उससे ज़्यादा मैं क्योंकि वकालत भी करता हूँ। जी जी, बिल्कुल। तो वकालत के पेशे के मुतालिक कहा जाता है कि इंग्लिश का मुहावरा है, लॉ प्रोफेशन इज़ द मोस्ट जेलस मिस्ट्रेस। तो इसलिए वो इतना टाइम कंज्यूमिंग होता है तो वो घर को आप टाइम कम देते हैं। ज़ाहिर है कि वो लीगल इश्यूज जो है ना 24 आवर्स चल रहे होते हैं, पूरा एब्जॉर्ब होना पड़ता है। एंड देन मिडनाइट जिस कहते हैं ना कि जो जागना पड़ता है और मिडनाइट ऑयल बर्निंग करनी पड़ती है। एग्जैक्टली। तो दिस इज हाउ द प्रोफेशन गोस। वैसे जो है ना, जो रमज़ान आता है उसमें भी हमें प्रैक्टिस भी हो चुकी होती है, सारी रात जागना, सहरी करना, और फिर उसके बाद मैं सुंबल, आप ज़रा बताएं ना, आप कैसे मैनेज करती हैं वैसे फैमिली अगर को भी? आपकी बात को मैं सेकंड करूंगा, इस वक्त मीठी ईद है और मीठी ईद में खानों का बहुत तस्करा होता है और सर का भी ताल्लुक लाहौर से और मैडम को तो वाकईतन अंदरून लाहौर से खानों का बहुत रुझान है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मज़े मज़े के खाने तो लाहौर के बहुत मशहूर हैं। कैसे मैनेज करती हैं फैमिली को भी, सियासत को भी, और जब इस तरह कोई त्यौहार आता है फिर चैनल पे भी आना, रिलेटिव से भी मिलना? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरा कमाल नहीं है, ये अल्लाह ताला की तरफ से मुझे अता करता है। उनका मैं जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है। मैं सब कुछ मैनेज कर लेती हूँ। मैं अपनी फैमिली को भी मैनेज करती हूँ, मैं अपनी पॉलिटिकल लाइफ को भी मैनेज करती हूँ। अदर मैं एक माँ भी हूँ,
میں ایک وائف بھی ہوں, میں بہن بہت بیٹی بھی چیلنجنگ ہوں, ہے. اور میں الحمدللہ ہر جو میرا ریلیشن ہے میں اس کو جتنا اس کو ٹائم چاہیے میں اس کو اتنا ٹائم جو ہے نا وہ پاس کرتی ہوں. اور عید کی بات تو عید پہ تو جو پیورلی جو ہے وہ میں ساری کوکنگ جو ہے صبح سوئیوں سے لے کے رات صبح ناشتے پہ پائے اور پھر ادر جو ہوتا ہے وہ سارا میں خود کوک کرتی ہوں. سیریسلی؟ یس, میں اپنے بچوں کے ساتھ واقعتاً پورا ٹائم دیتی وہ ہیں. اپنے بچوں کے ساتھ اس کو, کیونکہ صبح سب سے پہلے تو جب نماز پڑھنے کے بعد جب فیملی آتی ہے تو اپنے امی ابو کی قبر پہ جانا ہوتا ہے, وہ نہیں ہے ان سے ملنا ہوتا ہے, ان کو عید مبارک کہنی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد جب گھر آتے ہیں تو پھر سوئیاں, وہ پھر اس کے بعد بچے جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے رات کا سارا عید جو چاند رات میں ان لوگوں نے انجوائے کیا ہوتا ہے, وہ پھر نماز پڑھنے کے بعد آ کے وہ سو جاتے ہیں. اور پھر میرا جو کا ٹرینڈ جو ہے نا بہت زیادہ عام ہے عمومی طور پہ چھوٹی عید پہ. میرا جو ٹائم ہے وہ کچن میں گزرتا ہے, ان کے اٹھنے سے پہلے وہ پھر جو مجھے کوکنگ کرنی ہوتی ہے وہ میں کر لیتی ہوں. پھر سب اٹھ کے مل کے کھانا کھاتے ہیں, پھر اس کے بعد آنا جانا شروع ہو جاتا ہے, ریلیٹیو آتے ہیں, مہمان آتے ہیں, پھر فیملی کے ساتھ ٹائم جو ہوتا ہے وہ میری کوشش ہوتی ہے کہ پولیٹیکل لائف میں آپ کو پتہ ہے بہت کم ٹائم ملتا ہے فیملی کے ساتھ ان کو اسپینڈ کرنے کے لیے. اسی لیے تو میرا پہلا کویسچن یہ تھا کہ مینیج کیسے کرتی ہیں وہ پھر میں عید پہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میرا جتنا بھی ٹائم ہے وہ میں اپنی فیملی کے ساتھ اسپینڈ کروں. جو 3 days آتے ہیں میں ان کو فیملی کے ساتھ انجوائے کروں, اپنے بچوں کے ساتھ انجوائے کروں, گیٹ ٹوگیدر کریں, باہر انہیں آؤٹنگ پہ لے کے جاؤں, پھر الحمدللہ میں لے کے جاتی ہوں انہیں. ویری گڈ سی, ویری گڈ. بالکل میرے خیال سے اب درے نیاب کی جانب بڑھیں گے اور ہم اچھا 3 پارٹیاں ہم نے عید کے دن ایک ہی جگہ اکٹھی کر دی, لیکن درمیان میں ہم نے ایک جرنلسٹ بھی بٹھا دیا تاکہ ساتھ میں ایک جرنلسٹ کو بٹھایا ہے. جی درے نیاب سے بیسیکلی سوال یہ جاننا چاہیں گے, جس طرح سے ڈاکٹرز پیرامیڈیکل اسٹاف جو ہوتا ہے وہ عید کے روز بھی بہت ساری سرگرمیوں میں انوالو ہوتا ہے اور اپنی ساری خدمات سر انجام دے رہا ہوتا ہے, اپنی فیملی سے دور ہوتا ہے. حقیقی طور پہ جرنلسٹ کی لائف بھی معمولی طور پہ اور غیر معمولی طور پہ عید کے دن فیلڈ میں گزرتی ہے. تو آپ کا کیسا عید کا دن رہتا ہے؟ کیا فیلڈ سے دور ہوتی ہیں یا چھٹی گزار رہی ہوتی ہیں کہ کام کر رہی ہوتی ہیں؟ دیکھیں آپ نے ابھی کہا کہ آپ نے تینوں پارٹیوں کو یہاں پہ جمع کیا ہوا ہے, تو ان تینوں پارٹیوں نے پورے دن میں جو کرنا ہے وہ اسے رپورٹ کرنا میرا کام ہے. رپورٹ کرنے تو نہیں آئے. نہیں مجھے اسٹرکٹلی کہا گیا تھا کوئی پولیٹیکل بات نہیں ہوگی. بٹ ٹو بی آنیسٹ پرنٹ کی تو 2 چھٹیاں ہوتی ہیں, لیکن کیونکہ نیوز لینڈسکیپ اتنا چینج ہو گیا ہے کہ سوشل میڈیا پہ یو آر ایکٹیو آل دی ٹائم, اور کیونکہ پورا ملک ایکٹیو ہے تو پھر ہمیں بھی ایکٹیو رہنا پڑتا ہے. جرنلسٹ کو زیادہ ایکٹیو رہنا پڑتا ہے. جی بہت زیادہ ایکٹیو رہنا پڑتا ہے, کیونکہ آپ یو کین ناٹ ریلی کیپ یور آئی آف دا بال. آپ جتنا مرضی بھی کوشش کر لو, اور میں کیونکہ ینگ مدر ہوں, میری بیٹی 4 سال کی ہے, میرا بیٹا 3 سال کا ہے, تو میں بہت کوشش کر رہی ہوں کہ آئی ایم ٹرائنگ ویری ہارڈ کہ میں ان کی طرف بھی جو میری رسپانسبلٹیز ہیں ان کو بھی پورا کر رکھوں, اور بہو بھی ہوں, بھابھی بھی ہوں, سارے رشتوں کو ساتھ مینیج کروں. اس کے لیے میری ساس کو بلانا پڑے گا. صحیح. مس ثانیہ آپ کیسی ہیں؟ آپ کی ایکٹیویٹیز کیا ہوتی ہیں؟ آپ کے لیے تو زیادہ ٹف ہو جاتا ہے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز گھر کی, اور اس کے علاوہ جتنے آپ کے سٹائل مشہور ہیں, شاپنگ کرنے کا ٹائم کب ملتا ہے؟ یہ شمائلہ صرف آپ کی میرے خیال سے بیوٹی لائز ان دا آئیز آف دا بیہولڈر, کہ آپ کو انسان جیسا خود ہوتا ہے اس کو ویسا شخص لگ رہا ہوتا ہے. تو یہ آپ کی خوبصورتی, آپ کی آنکھوں کی خوبصورتی ہے کہ آپ اتنی تعریف کر رہی ہیں. بٹ جو فیکٹ ہے وہ ہے یہ شاپنگ کا ٹائم کب نکالتی ہیں؟ نہیں بس یہ ہے کہ چیزیں ذرا تھوڑا فوکس کے ساتھ کرنا چاہیے. دن میں اگر میں اپنی ایکٹیویٹیز کو کاؤنٹ کروں تو مجھے اپنے 24 گھنٹے بھی تھوڑے لگ رہے ہوتے ہیں کہ اس میں ٹائم بہت کم ہے. آج کیا کیا, بچوں کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے, فیملی کو بھی, ان لاس کو بھی, پیرنٹس کو بھی, بیکاز آئی تھنک ہم لوگ لائف کے اس حصے میں ہیں جہاں پہ پیرنٹس کو بھی آپ کی ضرورت ہوتی ہے اور آپ کی اولاد کو بھی آپ کی ضرورت ہوتی ہے, اور آپ کا کریئر بھی اسی وقت سب کچھ مانگ رہا ہوتا ہے. اور بالکل سب کچھ کہتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی کریں اپنا بھرپور بہترین طریقے سے کریں, اور تعلیم سے جو ہم نے حاصل کیا ہے وہ ایک ہی چیز ہوتی ہے ٹائم مینجمنٹ. تو آئی تھنک جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں وہ اپنا ٹائم مینیج اچھی طرح کرتے ہیں, تو اسی وجہ سے وہ وہاں پر ہوتے ہیں جہاں پر وہ ہے. الحمدللہ آپ کی دعائیں ہیں, لوگوں کی دعائیں ہیں, پیاروں کی دعائیں ہیں, ماں باپ کی دعائیں ہیں کہ ابھی الحمدللہ اللہ ہیز بین ویری کائنڈ. کوکنگ خود کرتی ہیں عید کے دن کے اندر؟ میں اس چیز میں بڑی بلیسڈ ہوں جی کہ میری مدر ان لا از اے فیبولس کوک,
اور وہ ہمارا ٹریڈیشن ہے تو کہ آپ کو اپنے عید ہاتھ کی کے جو کھانے ہے پسند نہیں وہ ہوں گے؟ ان کی ذمہ داری ہے، اور ہم سارا سال کچھ بھی کریں لیکن عید کا جو کھانا ہے وہ ان کی طرف ہوتا ہے، اور وہ اپنے پیارے ہاتھوں سے ہمارے لیے میٹھا بناتی ہیں، اور نماز کے بعد سارے بیٹھتے ہیں اور انہی کی طرف جمع ہوتا ہے. بڑوں کی برکت بھی بڑوں کی جب تک وہ ہیں ماشاء اللہ سب کچھ ان کی دعاؤں سے ہے. جہاں پہ ابھی ہم بات کر رہے تھے جہاد کی اور سیاست کی اور ان چیزوں کی، اس پہ میں ایک چیز کہوں گی. عید کا دن ہے، سرحدوں پہ جو ابھی کافی آپ کو پتہ ہے ٹینشن رہی ہے، ہمارے بہت سارے جو افواج کے لوگ ہیں وہ شہید بھی ہوئے ہیں، بہت سارے نذرانے جانوں کے ہم نے پیش کیے ہیں، دہشت گردی کے نظر ہوئے ہیں. اگر آج ہم بیٹھ کر اسٹوڈیو میں اپنے گھروں میں اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے ماں باپ فیملیز کے ساتھ عید منا رہے ہیں، تو وہ میرے خیال سے ان شہداء وہ بھی جو سرحدوں پہ ہیں، وہ بھی جو آج اپنے گھروں میں نہیں عیدیں بھی سرحدوں پر ہیں اور وہ دن رات ایک کر رہے ہیں اور اپنے گھروں میں اپنے پیاروں کے ساتھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے، اس ملک کو بھی محفوظ رکھے. بالکل. افواج پاکستان کی بات کی جائے تو اس وقت لٹرلی اس میں کہنے میں جو ہے وہ بالکل بھی غلط نہ ہوگا کہ اگر فوج ہماری اس وقت بارڈرز پر پراپرلی 24 گھنٹے اویلیبل نہ ہو تو ہم یہاں پر خوشی نہ گزار رہے. بالکل. احمد اویس صاحب کی طرف دوبارہ چلتے ہیں. اور میرا تو خیال ہے کہ میرا تینوں سیاستدانوں سے ایک ہی سوال بنتا ہے اسد کہ یہ سیاست میں آنے کا شوق بچپن سے تھا، بڑے ہو کے ہوا یا فیملی میں سے؟ میں بھی اسی طرف آیا تھا کیونکہ احمد اویس صاحب ایز اے وکیل، ایز اے بیرسٹر، سر وکیل کی زندگی تو آلریڈی بہت زیادہ سوشل ہوتی ہے اور ہر لحاظ سے بہت مصروفیت ہوتی ہے، تو سیاست اور وکالت کس طرح سے دیکھتے ہیں ان دونوں کو؟ دیکھیے بہت ان کا چوری دامن کا سیاست میں وکیل کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. وکالت اور سیاست دونوں کا تعلق جو ہے عوام کے ساتھ ہے. بالکل ایسے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدان کا اور وکیل کا اور جج کا ان کا بہت ہی حساس دل ہونا چاہیے، زبردست، سینسیٹیو ہارٹ. بالکل. کہ جو معاشرے کے اندر یہ ڈیپلی انٹرینچڈ ہوتے ہیں اور جو معاشرے کی سوسائٹی کے اندر آپ کو ایک شخص کے چہرے کو آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں کہ اس کے چہرے کے اوپر، ایک کامن مین کے چہرے پہ اگر پریشانی ہے، آپ کو پریشانی کے آثار نظر آتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ معاشرہ جو ہے وہ تکلیف میں ہے. بالکل. کامن مین کو بالکل. اور اگر اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے تو سمجھ لیجیے کہ معاشرہ بہت آسودہ حال ہے، خیریت سے اچھے حالات ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے یہ حساس دل ہونا جو ہے. اور میرے خیال میں یہ جو ایک طرہ امتیاز جو اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو، انسان کو جو پیدا کیا، اس سے پہلے فرشتے اور جن پیدا کیے تھے، لیکن دونوں کے اندر وہ سینسیٹیو ہارٹ نہیں ہے. بالخصوص یہ صرف خصوصیت جو ہے وہ انسان کی ہے، احساس جسے آپ کہہ لیں. جی ہاں. تو وہ بہت اس سے آپ کو بہت اچھا بھی لگتا ہے کہ اگر یہ بات پیدا ہو. آپ دیکھتے ہیں مختلف سیگمنٹ آف سوسائٹی میں جو ان کے کلاسز آف سوسائٹیز کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے، ان کو آپ کو جہاں ان میں جھانک کے آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی تکلیفیں، ان کی آسائشیں، ان کی رہن سہن بہت مختلف طبقات میں آپ جب غور کریں آپ تو آپ کو محسوس ہوتا ہے. بالکل. تو اس لحاظ سے یہ میں تو اس کو انجوائے کرتا ہوں اور یہ دس آئی فیل اٹس اے پارٹ آف مائی پیشن. زبردست. اچھا احمد صاحب، بات حساسیت کی ہو رہی ہے، جذبات کی ہو رہی ہے، فیلنگز کی ہو رہی ہے، ڈیمانڈز کی ہو رہی ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کے بھی احساس ہوتے ہیں، فیلنگز ہوتی ہیں، ڈیمانڈز ہوتی ہیں. میں عید اور عیدی کی طرف جا رہی ہوں. پوچھنا تو یہ بنتا ہے کہ سر کی کتنی عیدی دینی پڑتی ہے سر کو؟ نہیں، یہ ہے کہ عیدی دیتے ہیں آپ یا ابھی تک لیتے ہی ہیں؟ باقاعدہ دیتے ہیں. جی اچھا، ایسے نہ بولے، عید کی کوئی عمر نہیں ہوتی کیونکہ میں نے مانگنی ہے. بالکل. اور وہ تو عید شوق سے دیتے ہیں بچے، زبردستی مانگتے ہیں. تو پھر میرا بیٹا بڑا ماشاء اللہ ہی از آلسو لائر، وہ فورن کوالیفائڈ ہے اور باہر بھی اس نے بڑا کام کیا، یہاں بھی پاکستان میں بھی لا فرم میں کام کر رہا ہے. صحیح. چھوٹا سا تھا تو کوئی کھلونا مانگ رہا تھا اور عید آنے والی تھی، تو میں نے کہا بھی تھوڑے دن ٹھہر جو، عید آ جائے گی تو پھر تمہیں لے دیں گے. اچھا. تو کہنے لگا ابو
बच्चों को तो जब आपको उनकी पसंद की चीज़ ले दें तो उनकी तो उसी वक्त ईद हो जाती है। ईद हो जाती है। वाह वाह, ये बड़ा बिल्कुल। अच्छा, कहते हैं कि मेल्स को देनी पड़ती हैं, घर के भाई हों, छोटे हों या बड़े हों, हम तो ले लेते हैं, अब्बा हों, कोई भी रिलेटिव्स हों, खवातीन को तो मिलती है। खवातीन की बात करें, आप लोग बेटियां भी हैं इस माएँ भी वक्त, हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहनें भी माएँ भी हैं, बहनें भी हैं, देती हैं या ले रही हैं आजकल? नहीं, मैं ईद देती हूँ क्योंकि मैं भरी हूँ सबसे, बहनों में, जिम्मेदारी भाइयों ज़्यादा है भाइयों आप में पे। सबसे जिम्मेदारी, और फिर मैं ससुराल में भी भरी हूँ सबसे। अरे तो मेरे इन लॉज भी नहीं हैं और मेरी मदर भी नहीं है, मेरे फादर भी नहीं है। तो जो अल्लाह ताला ने एक ज़िम्मेदारी दी है तो मैं उसको पूरा करने की कोशिश करती हूँ कि मैं भरी हूँ, जो मेरा एक ज़िम्मेदारी है मैं उसको पूरा करूँ, तो मैं सबको ईदी देती हूँ। लेकिन इसके बावजूद जो मेरा छोटे वाला भाई है ना, वो मुझे ईदी ज़रूर देता है। वाह, अच्छा, वैसे मुझे भाइयों को संबल तो वैसे बहुत भी खसारे में जा रही है। लेकिन भाइयों के ऊपर एक जिम्मेदारी भी नहीं, है। वो मुझे देगा, वो मुझे ईद देता है, वो मुझे ये जो बहुत भी होना खसारे में जा रही है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, आप दोनों अपना बताइए। मैं हसारे में नहीं जाती। ये एक मेरे लिए ब्लेसिंग है, मोहब्बत है कि अल्लाह ताला ने मुझे देने वालों में से रखा है। बिल्कुल। और मुझे जो अल्लाह ताला की तरफ से जो ब्लेसिंग है और जो मेरी जिम्मेदारी है वो मैं उनको अच्छे तरीके से पूरा कर रही हूँ। और अभी जब घर से निकली हूँ तो वो बच्चे भी थे, वो भाई के बच्चे भी थे, वो मुझे कहते कि पप्पू हमने आपसे इतनी ईदी लेनी है, हमने आपसे इतनी ईदी लेनी है। और फिर मैं उसको डिवाइड करती हूँ, फर्स्ट डे आपको इतने, सेकेंड डे आपको इतने, और थर्ड डे आपको इतने। अगर एक ही मांगते हैं। हाँ, ये 3 दिन मांगते हैं। एक ही नए दफ़ा नोट। उनको ईद डे पे मैं दे दूँ ना ईद उनको, तो वो फिर उनका अच्छा ये है, तो वो फिर मैं उसको डिवाइड करके रखती हूँ कि ये मैंने आपको ये जो है वो मैंने। बिल्कुल असद, बातों का सिलसिला हम यहीं से दोबारा यहाँ पर स्टार्ट छोटी करेंगे, सी लेकिन break लेते हैं। एग्जैक्टली ब्रेक भी बहुत जरूरी है जिंदगी में। यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, स्टे विद अस। बिल्कुल। जी वेलकम बैक। ईद के इस पुरमसरत मौके पर बहुत ज़्यादा खुशी है और हमारे मेहमान भी ब्रेक में जब हम मौजूद थे तो शुमाइला बहुत ज़बरदस्त गपशप भी लग रही थी। नए नोट से याद आया कि वो बड़े आजकल 2 नंबर नोट भी दे के बच्चों को खुश किया जाता है जी। नहीं, आप बच्चे बहुत अक्लमंद हो बहुत गए। तेज है। कोई और फोटो निकल आई। नहीं, बच्चे बहुत अक्लमंद हो गए आजकल। कभी आप लोगों के साथ बचपन में ऐसा हाथ हमारे साथ तो बहुत होता था। हमारे साथ तो ईद मुबारक वाले नोट हमें तो दे देते थे और हम ले भी लेते थे, लेकिन आजकल के बच्चों को आप नहीं दे सकते। और मेरा ख्याल है कि हमारी स्टेज पे आके बैलेंस्ड हो जाता है, क्योंकि आपने ले भी रहे होते हैं आप अपने बड़ों से, और साथ साथ आप अपने ससुराली रिश्तों को और अपने दूसरे रिश्तों को आप पूरा भी कर रहे होते हैं। और मेरा ख्याल है ये चेन बहुत अच्छी है, ये चलती रहनी चाहिए, क्योंकि एक तरीके से ये एक रिवायत है जो हम ट्रांसफर कर रहे हैं। जाहिर है, बिल्कुल। बिल्कुल, This is what ये we हमारी बड़ी experience। खूबसूरत रवायत है जी, और हमें देनी, बच्चों को भी मुझे लगता है कि हमें पुरजोश तरीके से उन्हें कहना चाहिए कि वो इसको सेलिब्रेट करें, ताकि उनके लेकिन अंदर हम भी ये कहते नहीं रिवायत है आए। कि आप हमसे ईदी मांगे। वैसे बच्चों की भी जो है ना तादाद जब तक नीचे चली जाती है तो देनी पड़ती है, बड़े बच्चों को भी, छोटे बिल्कुल बच्चों को। बिल्कुल ऐसे ही आप सही कह रहे हैं। बच्चों के अंदर भी और आगे सबसे ग्रुप ज़्यादा मंदी जो बन मौज जाती होती है है। वो छोटे बच्चे की होती है, क्योंकि उसके पास सारी सेविंग्स हो रही होती है। नहीं, छोटे बच्चे की अम्मी की होती है सबसे हाँ, ये बात तो ठीक है। क्योंकि वो अम्मी को पकड़ा ये देता शायद है दोनों बाद ने में। आपने खुद एक्सपीरियंस किया है, इसलिए बता भी रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं, सानिया सानिया, मैडम, कभी ऐसा हुआ हो कि आपने ईद मांगी हो, ना मिली हो, जिद की हो, नाराज हो गई हो, तो फिर क्या? कोई इस मजेदार बारे में सा ना- वाकया? अच्छा, आई हैव बीन वेरी लकी। Really? मैं अपने मेके में सबसे बड़ी हूँ अच्छा और अपने ससुराल में सबसे छोटी हूँ। अच्छा, तो एक तरफ देनी पड़ती है और एक तरफ से लेनी मैं खूब इकट्ठी भी करती हूँ। जबरदस्त। और माशाल्लाह बड़ा अच्छा रिश्ता मेरा रहा है ससुराल के अंदर, ये सब बड़े देते हैं। और जो मेके वाली साइड पे वहाँ पे भाइयों के अब बच्चे हैं, तो वो डिमांड करते हैं और उनकी बाकायदा प्रॉपर शुरू से ही लिस्ट आ जाती है कि जी फुप्पो ये ईदी तो चाहिए। हाँ, तो वो फुप्पो जो है, जो चीज़ अम्मा अब्बा नहीं मानते वो फुप्पो मानती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोई डिमांड करनी हो तो तो डायरेक्ट वो फुप्पो से डायरेक्ट, हम टिपिकल फुप्पो नहीं है। आई होप सो। अच्छा, मुझे लग रहा है आप तीनों टिपिकल बहुएं भी नहीं है, जितनी ससुराल की तारीफ है। तारीफ कर रही है, ये गैर मामूली बात है वैसे। नहीं, एक्चुअली देखें, हमारी कहीं रात को डिनर ससुराल में तो नहीं है? नहीं, आई थिंक अब टाइम बदल रहा है और जो मदर इन लॉज हैं उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है Exactly, कि एक घर में रहते हुए भी, और अगर आप घर में इकट्ठे नहीं भी हैं
تو اگر آپ ایک بیلنسڈ پرائیویسی رکھیں, ایک بیلنسڈ رشتہ رکھیں, تو کیونکہ اب تو مدر ان لاز بھی ورک کر رہی ہیں, ڈاٹر ان لاز بھی کام کر رہی ہیں, بیٹیاں بھی کام کر رہی ہیں, اور ہم تو چاہتے ہیں کہ جو آنے والی نسل ہے, جو بچیاں ہیں, ہماری بیٹیاں ہیں, وہ بھی ورکنگ ویمن بنیں, ان کو ہم اچھے سے اچھی پڑھائی دیں, اور سینسٹیو مین میل چیمپئنز ہم کریٹ کریں. تو آئی تھنک سوسائٹی جو ہے وہ اس معاملے میں تعلیم کی طرف اگر ہم دیکھیں تو جو نئی جنریشن ہے وہ اس کی امپورٹنس کو بڑی اچھی طرح سمجھتی ہے. تو مدر ان لاز نے جو ایک اسپیس جو تھوڑی سی کریٹ کی ہے ڈاٹر ان لاز کے لیے, آئی تھنک اس سے ان کا قد بڑھا ہے, ان کے لیے رسپیکٹ زیادہ اب دیکھیں ہمیں بھی کتنا اچھا لگ رہا ہے, اور ایک بڑا اچھا نئی جنریشن کی طرف سے رسپانس آ رہا ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ خواتین پروڈکٹیوٹی کی طرف جا رہی ہیں. اور میں ہمیشہ یہ بات پچھلے 15 سال سے سیاست میں ہوں اور 15 سال سے کہتی آ رہی ہوں کہ جب تک 50% خواتین جو پاپولیشن آپ کی گھر بیٹھی ہے وہ پروڈکٹیو نہیں ہوگی, آپ کی اکانومی ٹھیک نہیں ہو سکتی, اور ملک میں پراسپیرٹی نہیں آ سکتی. اور اس میں جب تک ہمارے بھائی, ہمارے گھر کے جو مرد حضرات ہیں, وہ خواتین کو سیفٹی نہیں دیں گے, ان کو ایک احساس نہیں دیں گے کہ تم کرو میں ہوں نا, بالکل آپ چلیے میں ہوں نا, تو مطلب اگر ان کی سپورٹ حاصل ہو جائے, آپ کے فادر ان لاز, آپ کے بردرز, آپ کے ہسبینڈز اگر ہیلپ کریں, میرے خیال سے ملک میں ترقی کرنے سے کوئی نہیں. تینوں خواتین جو ہے نا سسرال کی بہت تعریفیں کر رہے ہیں. ویسے آپ کون سے آپ اپنے سسرال کی تعریف نہیں, جینٹس کو میرا خیال ہے اسد کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا ہے نا. ویسے یہ ہے جیسے آپ نے کہا کہ ہم ویسٹ کوٹ پہن کے تیار ہو جاتے ہیں, اس لیے سسرال سے ہی مسئلہ نہیں ہوتا. سر آپ کا سسرال میں کیسا ایک لائزون ہے, رشتہ ہے؟ بہت اچھا ہے جی, بہت ہی اچھا میں سسرال کے ساتھ, کیونکہ سسرال بھی اصل میں ہماری کلوز ریلیشن شپ میں. اچھا, پھر تو بہت فائدہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے تو بہت زیادہ بڑی قربت. اس کا مطلب ہے جس طرح سے تعریف ہو رہی ہے, ویسے آپ آج وہ کہتے ہیں نا اکیلے آپ پھنسے ہوئے لڑکیوں میں, تو یہ تو سسرال کی تعریفیں کر رہی ہیں, اس کا مطلب واقعی ہمارا معاشرہ چینج ہو چکا ہے, سوسائٹی میں کافی بہت ساری فرق ہے. تبدیلیاں, جی ہاں, معاشرے کے اندر وہ ویلیو بلیف سسٹم جو ہے وہ تیزی سے بدل رہا ہے. اور آپ اس اعتبار سے دیکھیں کہ ہمارے جو نوجوان نسل ہے وہ ایک ویسٹ کی جو انچانٹمنٹ ہے, جو ان کی آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی روشنی جو ہے, جو ایک آرٹیفیشل روشنی ہے ویسٹ کی, جو ویسٹرن سویلائزیشن جو ہے, اس میں بہت ساری اچھائیاں بھی ہیں ان کی ٹیکنالوجی کی, ان کے علم کی, جو ہم سے اس وقت آگے ہیں جس چیز میں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ویلیو بلیف سسٹم جو ہے, جو ہمارا بہت اچھا تھا, اس کو پرزرو رکھنا چاہیے. بالکل بالکل. بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سال پہلے ایک میں نے آرٹیکل پڑھا برٹن رسل کا, تو انہوں نے اس کے اندر غالباً لیٹ 50s میں لکھا ہوا تھا, جب ابھی چائنیز جو تھے بگننگ تھی آفٹر دا ریولوشن. بالکل. اور چائنیز میں بہت غربت تھی, آپ کو معلوم. بالکل ایسا ہی, بالکل. تو انہوں نے اس آرٹیکل میں میسج دیا تھا چائنیز کو کہ بھئی آپ جو ہیں اپنی اس کلچرل ہیریٹیج کو پرزرو کریں, کیونکہ بڑی جلدی سے یہ جو سورج, اب جو یہ جو ویسٹ کی سویلائزیشن جو ہے, یہ یہاں سورج غروب ہونے والا ہے اور ایسٹ کا رائز آ رہا ہے. بڑا خوبصورت میسج ہے اس کے اندر, بہت زبردست. تو آپ اس کو پرزرو کریں کیونکہ یہی اب آگے آئے گا دوبارہ سے. تو یہ اس میں کوئی شک نہیں. اور ہماری بہت خوب ویلیو بلیف سسٹم دیکھیں نا کہ آپ ابھی جس طرح ابھی گفتگو ہو رہی ہے یہاں پر بھی, گھر میں جو سسرال کا, میکا کا, بہن بھائیوں کا جو رشتہ آپس میں بندھے ہوئے ہیں, خاندانی نظام بیسیکلی آپ جسے کہہ لیں, پھوپھی کا, ماموں کا, یہ خالہ کا, یہ رشتے جو ہیں, یہ رشتے احساس دلاتے ہیں آپ کو خود کہ آپ کتنے اہم ہیں اپنی فیملی میں. یہ رشتے احساس دلاتے ہیں آپ کو. تو اس لیے یہ اس کو پرزرو کرنا چاہیے کہ ہم ٹھیک ہے, جو چیزیں ہمیں سیکھنی ہیں وہ ضرور سیکھیں, لیکن جو اپنی چیزیں ہمارے پاس ان سے بہتر ہیں ان کو پرزرو کریں, جیسے وہ نہ کھو دیں ہم. بالکل. آپ روایات کی بات کی جائے جیسے شمائلہ, جیسے ہم دیکھتے تھے کہ ہمارے بڑوں کے دور کے اندر عید کارڈ, بلکہ ہمارے دور میں بھی عید کارڈ بہت چلا کرتے تھے, اور یہ بھی چینج ہو گیا ہے. پہلے عید کارڈ ہوتے تھے, آج کل کے دور میں کوئی آپ دیکھیں ایس ایم ایس کے بارے. بالکل. ہمارے بچپن میں وہ عید کارڈز تھے, جب ہم تھوڑے بڑے ہونا شروع ہوئے کالج لائف میں تو وہ نہیں تھے بالکل, ایک دم واٹس ایپ ڈیجیٹل ہو گئے تھے. لیکن اب کے جو بچے ہیں, آئی کین سے دیٹ, کیونکہ میں اس اسٹیج پہ ہوں, میرے اپنے بچے چھوٹے ہیں اور ابھی اسکول اسٹارٹ کیا ہے,
تو آئی کین سے دیٹ کیونکہ اب میں اپنی بیٹی کو دیکھتی ہوں کہ میری کارڈ بیٹی کارڈ بناتی ہے, اور وہ ابھی اس نے بنائے ہوئے تھے ہمارے لیے, سب کے لیے بنا کے رکھے ہوئے تھے. ماما کا الگ عید مبارک کا کارڈ تھا, ایبا کا الگ کارڈ تھا. بنانا شروع ہو گئے ہیں نا. ایگزیکٹلی پہلے اسپیشلی لینے جاتے تھے شاپس پہ اور پھر سلیکٹ کرنا, فرینڈ کو دینا ہے, ماما کو دینا ہے, بھائی کو دینا ہے, وہ الگ الگ بنے ہوتے تھے. 15-20 دن کی پریکٹس ہوتی تھی کہ کس نے اسکول میں جا کر دینے. اور سب سے بڑی بات ہے اگر کوئی آؤٹ آف کنٹری ہوتا تھا تو اس کے لیے 15 دن پہلے عید کارڈ لینے کے لیے جانا, اس کو پھر پوسٹ کرنا, پھر ویٹ کرنا کہ ادھر سے میسج آئے گا کہ آپ کو کارڈ ریسیو ہو گیا کہ نہیں ہوا, پھر اس کا ویٹ کرنا. تو یہ بہت اچھا لگتا تھا. جیسے دنیا نے آپ نے کہا کہ چیزوں کا ریوائول ہو رہا ہے, ہم اپنی اصل کی طرف لوٹ رہے ہیں, اپنی روایات کو جو ہے نا دوبارہ سے اس کو پکڑ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ کامیابی بھی اسی کے اندر ہے کہ ہمارا جو اپنا معاشرہ ہے اپنی روایات کو برقرار رکھے. سویلائزیشن کہتے ہیں کہ ہمیشہ وہ آگے کی طرف جاتی ہے, ایڈوانس کر رہی ہوتی ہے. بلکہ اس کو کہا جاتا ہے کہ سویلائزیشن از لائک اے ریور, بالکل, جس کو ایک ہی ڈائریکشن میں فلو کرتی ہے پروگرس کی طرف, کبھی سلولی کبھی تیز, صحیح, لیکن وہ الٹیمیٹلی اس کا اینڈ جو ہے وہ سمندر میں جا کے دریا کا جیسے ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی. اس کی ایک بہت بڑی مثال ابھی رمضان کے مہینے میں بھی ہوئی ہے کہ جیسے رمضان کے مہینے میں میں نے, میرے اپنے گھر میں بھی ایسے ہی تھا, میرے ملنے جلنے والوں میں بھی ایسے ہی تھا, ہر گھر میں لوگوں نے چھوٹے چھوٹے رمضان کے کارنرز بنائے ہوئے ہیں جس کے اندر وہ بچوں کو ترغیب دیتے ہیں, بچوں کو تعلیم دیتے ہیں. اب میرے گھر میں بھی ایسے ہی ہوتا تھا, میں بھی اپنے بچوں کو چھوٹی چھوٹی نبیوں کی کہانیاں سناتی تھی, اور میں نے یہ صرف میں اکیلی نہیں ہوں, ایوری ون از ڈوئنگ دیٹ. تو اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ وہ جو کنیکشن تھوڑا سا کمزور ہو گیا تھا نا, وہ کنیکشن ہم جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. جیسے افطاریاں گھروں محلے میں دینے کا کتنا رواج ہے, کیسے دیا کرتے تھے, پھر مسجد میں کس طرح جایا کرتے تھے افطاری کے ٹائم پہ, جلدی جلدی امیاں ٹرے بنا کر دے دیتی تھی اور ہم بھاگے بھاگے لے جاتے تھے. نہیں ابھی بھی میں نے اپنے اس کلچر کو مینٹین رکھا ہوا ہے, ٹرے بنا کے افطاری جو بھیجنا, اور وہ ابھی میں خود اس کو جو ہے نا وہ میں نے اس کو رکھا ہوا ہے. نہیں میں پوچھنا چاہ رہی ہوں ان کے کہنے سے پہلے کہ سب یہی کہہ رہے ہیں جی دوبارہ سے چیزیں واپس آ رہی ہیں, خدا نہ خواستہ وہ واپس تو نہیں آ رہا. جب بچے ہوتے تھے تو عیدی میں صرف 10 روپے ملتا ہے نا, لیکن وہ 10 روپے بھی آج کے 1000 سے بھی زیادہ, اب دوبارہ سے وہ 10 روپے پہ واپس نہیں آ رہے. اب تو شمائلہ یہ ہو رہا ہے نا کہ اب تو بچوں بٹ کوائن کی باتیں کرتے ہیں, کرپٹو کی باتیں ہو رہی ہیں, اب تو مائننگ کی باتیں ہو رہی ہیں. اب تو وہ کہتے ہیں کہ اف یو ڈونٹ ہیو کیش اوکے اکاؤنٹ میں ڈال دیں, ٹرانسفر کر دیں. تو اور بیسکلی عیدی جو ہے بڑوں کے لیے تو چلے ایک ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ پیسے دینے ہیں بچوں کو, تو ہمارے گھر میں یہ ٹرینڈ ہے کہ ہم بڑے جو ہیں بیٹھ کے ایک میٹنگ کر لیتے ہیں, ایک ریٹ طے کر لیتے ہیں, ایک دفعہ ریٹ طے ہو جائے, یہ نہ ہو کہ پہلے ہم بڑوں کی میٹنگ ہو جاتی ہے پھر اس ریٹ کے مطابق. اچھا آپ کو میکسیمم کتنی عیدی ملی ہوئی ہے, کچھ یاد ہے بچپن میں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہ اگر پہلا کال جو صبح کے ٹائم میرے فادر ان لا کا آ جائے تو میری پہلی عید ہوتی ہے, پھر ملاقات تو ہونی ہوتی ہے پیسوں کی, اور پیسے تو کوئی ایشو نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے بچپن کی کچھ یاد؟ بچپن میں نے ویسے نا کبھی پاکٹ منی بھی نہیں مانگی, تو ہمیشہ جو ہے نا کیونکہ میں بڑی تھی اپنی فیملی میں, تو ہمیشہ مجھ سے آپ ہی سے شروع ہوتا تھا اور آپ ہی پہ ختم ہوتا تھا, اور بلکہ چھوٹے بھائیوں کی بھی مجھے دے دی جاتی تھی کہ ان کو دے دینا. تو وہاں مطلب مجھے تو کبھی عیدی میں کبھی کوئی ایشو نہیں آیا, اور آج تک ابھی بھی اس ایج میں بھی مجھے عیدی ملتی ہے, اور وہ عیدی جو ہے نا وہ میں کبھی خرچ نہیں کرتی. وہ میں بڑے آرام سے پیار سے اس کو سنبھال کے اس نوٹ کو رکھ دیتی ہوں کہ یہ بڑے پیار سے میرے پاس آیا. خواتین کی بات ہو رہی ہے تو میں سنبل کی طرف آؤں گی, جو کہ ابھی PMLN سے بھی تعلق ہے آپ کا. عید سے پہلے ابھی رمضان میں مریم نواز صاحبہ جو ہے انہوں نے اسپیشل بچوں کو عید جو ہے وہ دی ہے, ہاں وہ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ فرسٹ ٹائم نہیں ہے, یہ ان کا جو جب میاں شہباز شریف صاحب بھی CM تھے تو وہ بھی بچوں کے لیے گفٹ جو تھے وہ بھجوایا کرتے تھے. وہ فیمیلز کی بات کی نا, اس لیے کہ وہ ایز اے ماں یا پھر ظاہر ہے وہ ایک ان کا احساس کا رشتہ ہے, اس کو انہوں نے کنٹینیو رکھا ہے. آگے سے جو ان کا ایک سسٹم تھا انہوں نے اس کو جو بچوں کو دی ہے عیدی, اور بھی وہ بہت سے وہ کام ہیں وہ کر رہی ہیں خواتین کے لیے, بچوں کے لیے. تو انشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہتری آ رہی ہے, جس سے آپ نے کہا کہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بہتری آ رہی ہے ان لاز کی طرف سے بھی اور دوسرے معاملات کی طرف سے. اور اب دیکھیں کہ پنجاب میں بھی الحمدللہ کافی بہتری آئی ہے, کافی اچھے انیشیٹو مریم بی بی نے لیے ہیں, جو ہماری CM پنجاب ہے, اور کافی اچھے کام جو ہے اس ٹائم پہ پنجاب میں چل رہے ہیں. پنجاب الحمدللہ بہتری کی طرف جا رہا ہے, اور صرف کام کرنے کے لیے جو ہے نا وہ موٹیویشن چاہیے, لگن چاہیے,
اور ایک سوچ چاہیے کہ ہم نے اس کو اس طرف جانا ہے. تو اگر انسان اگر سوچ لے میں نے کرنا ہے تو وہ انشاءاللہ آپ کو نظر آ رہا ہے ایک جو کہ ہے نا وہ کر رہے ہیں. بہت بات بہت زیادہ مشہور ہے کہ سیاسی حریفوں کے درمیان بہت زیادہ مقابلہ ہوتا ہے, لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. تو میں احمد صاحب سے پوچھتا ہوں کہ سر عید کے موقع پہ اپنے میں ابھی آپ کو یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ یہ جو 10,000 کا عید کا پیکج بھجوایا ہے مریم بی بی نے رمضان یہ عید میں سب لوگوں کے گھر میں جو انہیں ملا ہے, تو یہ بھی ایک اچھا ان کا احسن اقدام تھا کہ جو راشن کی مد میں لوگوں کو پرابلم ہوتی تھی, جو لائنوں میں لگنا پڑتا تھا, تو گھر میں لوگوں کے جا کے ان کو جو چیک دیے گئے ہیں اور لوگوں کو آئے ہمارے پاس, ہم نے ان کو موٹیویٹ کیا ہے, ان کو بتایا, بریف کیا, الحمدللہ ان کو ملے بھی ہیں, وہ پھر خوشی سے ہمارے پاس آئے بھی ہیں کہ دیکھیں ہمیں مل گئے ہیں. تو یہ بڑی اچھی بات ہے. چلیں آہستہ آہستہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں, حقداروں کو ان کا حق جو ہے نا ملنا چاہیے. دسترس تک اچھا پہنچا. جو بات کی تھی وہی بولوں گی میں کہ آج عید کے دن پی ٹی وی نے سیاسی حریفوں کو پلیٹ فارم دیا ہے کہ سب کو ایک ساتھ ہی بٹھا دیا, جی چھت تلے جمع خوشی کر سے عید دیا. گزارے. احمد صاحب سے پوچھتے ہیں سر, اب آپ کے جو حریف ہیں جن کو آپ ٹاک شوز میں سیاسی طور پہ جو ہے نا بہت زیادہ کمپٹیشن ہوتا ہے, لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں, موی طور پہ ہم دیکھتے ہیں, تو عید کے موقع پر آپ اپنے مقابلے پہ جو کسی اور جماعت کے لوگ ہیں ان کو ملاقات ان سے کرتے ہیں, ان سے عید ملتے ہیں؟ بالکل کرتے ہیں. دیکھیے میں بنیادی طور پہ میں جو ہے پرسنل جو ہے نا وہ گرج نہیں ہے, گرج نہیں رکھتا, عید مبارک کا میسج آئیڈیالوجیکل اختلاف بیسیکلی بالکل وہ ایک ہیلدی سائن ہے. آپ نظریاتی فرق آپ کا ہے, آپ اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے, اس کو دور کرنا چاہیے. ہم یہ ہمیشہ شروع سے انسان کی جتنی ترقی ہوئی ہے نا, بلکہ آپ کو بڑا انٹرسٹنگ واقعہ بتاؤں کہ جب اکنامک تھیوری کے زمانے میں جب بن رہی تھیں, مختلف لوگ سوچتے تھے اور کیپٹلسٹ سسٹم تھا اور دوسرے سسٹم تھے, تو ایک انہوں نے کہا, ایک نے اس کی ایک لاجک دیا, اس نے کہا جی کہ دیکھیں کوائن جو ہے نا, یہ کوائن از فلیٹ ان شیپ, سو اٹ از مینٹ فار پائلنگ اپ. زبردست مونوپولسٹک سسٹم ویری رائٹ کہ یا اس کو آپ اکٹھا کرتے ہیں تو یہ تو اچھی بات ہے. بالکل. ایک اور تھیوری آئی, اس نے کہا کہ کوائن از راؤنڈ ان شیپ, اٹ از مینٹ فار ٹریولنگ لائک اے وہیل فرام ون پلیس ٹو دی ادر, سسٹم آف سرکولیشن آف منی. تو اسی طرح سے یہ خیال یہ ہیلدی سائن ہے, یہ ہونا چاہیے. لیکن ایک یا آج کے اس تہوار کے عید کے دن کے خوشی کے موقع کے اوپر میں یہ کہوں گا کہ پاکستان میں آل اوور پاکستان بلو پاورٹی لائن پرسنٹیج بڑی تیزی سے بہت بڑھ گئی ہے. بالکل. ابھی ہمیں جو ہے جیسے آپ نے یہ پنجاب کی حکومت کی بات کی, اسی طرح باقی بھی ان کے متعلق بھی کوئی سیریسلی, کیونکہ دیکھیں انسان ہے نا, تو وہ بھی انسان ہے, ہم بھی انسان ہیں, ان کے بھی بچوں کے وہی جذبات ہیں جو ہمارے. بالکل بالکل. لیکن وہ کس طرح کی زندگی گزارے ہمیں یہاں بیٹھ کے, وہ سر کہتے ہیں جو کسی کی خواہش ہے وہ شاید کسی کی ضرورت ہے, تو اس کے متعلق بھی ایک سیریسلی پورے ملک کے لیول کے اوپر, پروونشل لیول کے اوپر ہمیں کوئی ایسا نظام ایسا بنانا چاہیے کہ ہم ان کو صرف ایسے کسی تہوار کے اوپر تحفے تحائف دے کے خوش کرنے کی کوشش نہ کریں, مستقل کوئی ایک پالیسی, بلکہ وہ انگلش کا ایک محاورے کو کہتے ہیں نا کہ کسی بھوکے کو آپ کھانے کے لیے مچھلی نہ پکڑا دیں بلکہ مچھلی پکڑنے کا آرٹ سکھا دیں. ایگزیکٹلی اسکل سکھائیں تو یہ اس کی ضرورت ہے ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ, اور انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ یہ چیزیں ضرور بڑھیں گی. اچھا ایک بڑا مزیدار سا پولیٹیکل کویسچن کر لیتے ہیں آپ سے, اگر آپ کو شاپنگ اگر آپ کو شاپنگ پہ جانا پڑے, عید کی شاپنگ کرنی ہو, مجھے لگا کوئی سیاسی سوال نہیں, یہ سوال یہ مشکل سوال ہے, یہاں پہ وہ والی سیاست نہیں ہو, یہ آج خوبصورت سی مزیدار سی گپ شپ ہو رہی ہے, طنز و مزاح. بالکل بالکل بالکل. اگر آپ کو شاپنگ پہ جانا پڑے, ٹھیک ہے, اور ان میں سے آپ کن کے ساتھ جائیں گی عید کی شاپنگ کے لیے؟ مریم نواز, شرمیلا فاروقی اور شاندانہ گلزار. اوکے, تینوں کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ سیاسی جواب نہیں ہوں گے یہاں پہ, ایک آئی تھنک مریم نواز کے ساتھ. واو, دیکھیے شرمیلا فاروقی نہیں کہا, کہہ سکتی تھی کہ میری پارٹی کی ہے. ویسے کیا ریزن ہے بیسیکلی؟ I like her style because میں بھی مونوٹونز پہنتی رہی ہوں. پیپلز پارٹی کی سب سے بڑی خوبصورتی یہی ہے کہ یو کین ہیو یور اون مائنڈ. آپ لکیر کے فقیر نہیں ہیں, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی اگر وہ پارٹی سے تعلق رکھتی ہیں تو وہ برا منا جائیں گی. ان کا دل جو ہے, اگر میری کوئی کولیگ سن رہی ہوں گی تو وہ بلکہ اس میں برا نہیں منائیں گی, آئی ایم شیور کہ وہ ثانیہ نے یہ کامنٹ کیا, اٹس مائی پرسنل چوائس. ویسے سیاست کی خوبصورتی بھی بیسیکلی یہی ہونی چاہیے, لیکن سیاست یہی ہے. پیپلز پارٹی کے اندر تھوڑا سا یہ ہے کہ یو کین ہیو یور اون مائنڈ.
اور اس میں کوئی برا نہیں مناتا. جب میں ان سے ملوں گی تو وہ ایسے ہی مجھ سے ملیں گی جیسے کوئی بات ہی نہیں تھی. میرا ویسے خیال ہے احمد احمد صاحب صاحب کی کا بھی طرف آتے ہیں, یہ بھی سوال اور میں نے آپشن بھی بڑی مشکل دینی ہے. سر عید کے دن آپ کو کھانے پر 3 لوگوں کو بلانا پڑے تو ان میں سے کسی ایک کو آپ بلائیں گے, وہ کون ہوگا؟ میاں نواز شریف صاحب, آصف علی زرداری صاحب یا یوسف رضا گیلانی صاحب؟ اچھا ان تینوں میں سے ایک چوز کریں. کیونکہ عید کا دن ہے نا, یہ دیکھیں اس لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ سب ایک جگہ پہ ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپشن بھی ایسی دی جائے جو کہ مشکل ہو اس میں سے سلیکٹ کرنا. نہیں, یوسف رضا گیلانی کو بلاؤں گا میں. بالکل, میں یہی سوچ رہی تھی آپ کوئی درمیانہ جواب دیں گے. نہیں, بہت زبردست. اگر آپ کو جانا پڑے سنبل جی تو آپ کن کے ساتھ شاپنگ پہ جائیں گی؟ آپ کے لیے ہیں جی زرتاج گل, عظمہ بخاری اور شیری رحمان. میں عظمہ بخاری کے ساتھ جانا چاہوں گی, اس لیے کہ میں ان کے ساتھ جا چکی ہوں. نہیں, میں ان کے ساتھ جا چکی ہوں. ہم لوگ, میں آپ کو بتاتی ہوں, جب لاسٹ ٹائم اسمبلی میں تھے ویسے آج کل مل رہا ہے, اس کی میں پرسنل گواہ بھی ہوں, 800 کا جوڑا, 800 کا نہیں 500 کا بھی مل رہا ہے. سلاس لایا لبرٹی میں, اگر آپ جاتے ہیں نا تو وہ 3 جوڑے دیتا ہے 1500 میں. آپ دکان کا کارڈ دے کے نہیں, دکان کا نہیں, ویسے گھوم رہے ہوتے ہیں اور سیریسلی وہ بیچ رہے ہوتے ہیں. ان جوڑوں کے اندر 3 پیس ہوتے ہیں, 2 پیس ہوتے ہیں, 2 پیس اور 3 جوڑا. نہیں, عظمہ کے یہ بات واقعی مجھے یقین ہو گیا کہ 800 کا بھی جوڑا مل سکتا ہے. نہیں, عظمہ کے ساتھ اس لیے کہا کہ اس کے ساتھ نا شاپنگ کا ایکسپیرینس ہے. بارگیننگ اچھی کرتی ہے. ہم لوگ جب عید پہ لاسٹ ٹائم تھے ایک جگہ اکٹھے, تو ہم لوگوں نے اکٹھی شاپنگ کی تھی, تو اس لیے ان کے ساتھ جانے کا اور نا انجوائے کرنے کا جو ہم لوگوں نے کیا ہوا, اس لیے میں ان کو کہا کہ میں ان کے ساتھ جانا پسند کروں گی, اور بہت مزہ آتا ہے ان کے ساتھ شاپنگ کرنے کا. جی شمائلہ, باتوں کا سلسلہ تو جاری رہے گا. یہاں پر ہمیں ایک چھوٹی سی بریک لینی پڑے گی اور بریک کے بعد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. ویلکم بیک جی. پروگرام میں آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں بڑا مزہ آ رہا تھا گپ شپ کا, کیوں اسد؟ بالکل, آپ سے ہم کیسے پوچھ سکتے ہیں؟ اصل میں بالکل انہوں نے تو واقعتاً نیوٹرل ایک سٹانس رکھنا ہے. ویسے دیکھا جائے دور نیاب کے تینوں اس ٹائم پارٹی کے ہمارے پاس نمائندگان موجود ہیں. جیسے عید کا موقع ہے, ایک صحافی کے لیے کس طرح سے مینیج کرنا آسان ہوتا ہے کہ تمام پارٹیز کے ساتھ چلنا بھی ہے, تمام کی رپورٹنگ بھی کرنی ہے, اور نیوٹرلی بالکل ون سائیڈڈ نہیں, سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے. تو پیغامات بھی آتے ہوں گے آپ کو مختلف پارٹی کے لوگوں کی طرف سے, تو کیسے سب کو ایک سیکوینس کے اندر ایک نیوٹرل وے کے اندر لے کر مجھے ذاتی طور پہ لگتا ہے کہ جرنلسٹ کی اپنی اوپینین نہیں ہوتی. بالکل ایسے ہی, ہمارا کام صرف اور صرف جو ہم دیکھتے ہیں, ہمارا کام صرف اس کو رپورٹ کرنا ہے. تو کئی دفعہ تو ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے پولیٹیشین سمجھ جاتے ہیں, کوڈ ورڈز میں کبھی کبھی نہیں سمجھتے, پھر سمجھانا پڑتا ہے آپ کو. جب نہیں سمجھتے تو ہم عرض ڈال دیتے ہیں کہ نہیں سمجھ جائے. بڑے طریقے سے انہوں نے بھی بڑے طریقے سے جان بچائیے اپنے. بالکل صحیح طریقے سے جان بچائیے. اور ہمارے پاس 2 پیور لاہوری, بھول گئے ہیں اسد آپ؟ نہیں بالکل, کھانے پینے کا میں خود لاہوری ہوں. آپ لاہوری ہوتے ہوئے بھول گئے ہیں کہ آج اتنے مزیدار کھانے بنے ہوں گے. اور میٹھی عید ہے سر, کیا کھانے پسند کرتے ہیں؟ میٹھی عید میں بھی اسپائس تو چلتا ہی ہوگا. مجھے گوشت کی ڈشز بہت پسند ہے. چکن زیادہ کھاتے ہیں کہ سر مٹن اور بیف؟ مجھے زیادہ مٹن. ویسے چکن زیادہ لوگ لاہوری بھی اور بشمول تمام شہروں کے لوگ چکن کو زیادہ پسند کرتے ہیں, لیکن اگر دیکھا جائے تو زیادہ جو اچھا فوڈ ہے وہ مٹن اور بیف ہے. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ مٹن کی ڈشز جو ہیں وہ زیادہ اچھی بنتی ہیں. مثلا مجھے پلاؤ بہت پسند ہے. اچھا, مٹن پلاؤ زبردست. اسی طرح مٹن کے جو اس کا نمکین گوشت مٹن کا بنتا ہے, جو خاص طور پہ کے پی کے پشاور میں بہت نہایت لذیذ نمک والا جو نمکین کڑھائی, ہاں وہ بہت لذیذ بنتا ہے ان کا, اور وہ مجھے بہت پسند ہے. ویسے اس عمر کے اندر اتنا زیادہ شوقین ہونا کھانے کے حوالے سے کوئی نقصان؟ کیا بار بار عمر کی بات کرتے ہیں آپ سر؟ کیا مطلب ہے؟ بہت فٹ ہے, بہت زبردست, لیکن احتیاط کرتے ہیں کافی لوگ. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں باقاعدگی سے ایکسرسائز کرتا ہوں. لگ بھی رہا ہے سر آپ جس طرح یہ پوچھ سکتے تھے کہ آپ کی سمارٹنس کا راز کیا ہے. بالکل, میں ایکسرسائز کرتا ہوں اور 4-5 کلومیٹر کی برسک واکنگ کرتا ہوں, پھر
वैसे एक्सरसाइज मशीन के ऊपर भी एक्सरसाइज करता हूँ। फिर मेरी कुछ हॉबीज़ भी कुछ ऐसी हैं जिसमें फिज़िकल एक्सर्शन ज़्यादा होती है। बिल्कुल। मुझे विंटर्स के अंदर ये राइफल शूटिंग और हंटिंग बहुत पसंद है। अच्छा, ज़बरदस्त, महंगे शौक हैं आपके। तो मैं गवर्नमेंट कॉलेज किसी ज़माने में पंजाब यूनिवर्सिटी का मैं जो कलर होल्डर था राइफल शूटिंग का। अच्छा, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये देखे ना, ये सीक्रेट जानने होते हैं हमने ईद पे। बिल्कुल। आज एक सेकंड पर्सनालिटी होती है। बिल्कुल, आजकल स्विमिंग भी करते हैं आप? हाँ, अच्छा, अभी भी स्विमिंग करते हैं? हॉर्स राइडिंग भी, स्विमिंग अभी भी करता हूँ। अरे वाह, स्विमिंग वैसे बहुत मुश्किल है, देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इसके नहीं, अंदर वो एनर्जी बहुत लगती है। एक्टिव प्रॉपर एक एक्सरसाइज है, वो बहुत आपको एक्टिव रखती है। वैसे आजकल अर्श और फर्श की बहुत बातें चल रही हैं ईद के एग्जैक्टली, दिनों में। और ये क्या- फीमेल मैं देख रही हूँ कि हम चारों में से किसी ने वो फर्शी जो मैंने शलवारें notice हैं ना, करवा दिया। वो जो फैशन में नहीं, आई मेड इट अ पॉइंट भाई, मैंने तो अब कहा था कि मैं नहीं पहनूंगी फर्जी। कह रही थी खवातीन की ईद ही नहीं होगी उनके बगैर। टू बी ऑनेस्ट, मैंने तो जब ये देखा था तो मैंने कहा था हर फैशन हर किसी के लिए नहीं होता। दिस इज नॉट फॉर और ये वैसे भी फारसी शलवार थी। ये फर्शी शलवार हो गई, फारसी को क्योंकि फर्शी वो कर जितनी खुली है ना, वो फारसी को फर्शी पे कन्वर्ट हो गई है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, आपको पता है मैंने कुछ दिनों पहले सुना कि इसका पहनने का तरीका ये है कि फर्श को इसे छूना चाहिए। जी, इसीलिए इसलिए फर्शी इसको- का नाम वो हमारे टेलर्स ने उसको कर फर्शी दिया। कहना शुरू कर दिया। क्योंकि देखे ना, एक नेचुरल किसी की पहचान होती है, नाम होते हैं, एक हमने रखना होता है। और बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया ये फर्शी लेकिन और आपको अर्शी। क्या लगे आप दोनों को? नहीं, हम तो जिनकी वेस्ट को हाइट पहन के छोटी ही है गुजार उनके लेते लिए अच्छा है, नीचे लॉन्ग हील्स पहन के तो आप अपनी यू कैन शो योर अच्छा, टॉल। तीनों का दिल नहीं हुआ बनवाने का? उन्होंने नहीं, कहा, बनवाई मैंने है cross जी, कर बनवाई है। दी। बस आज वो नहीं देखें पहनी। ना, मैं खुद अपनी फैमिली के साथ, मैं सिस्टर भाभियाँ थर्ड डे में पहनेंगे हम लोग ना, ईद के थर्ड डे में पहनेंगे। और ज़ाहिर है कि सबसे ज्यादा खवातीन एक्साइटमेंट क्या होती है लेडीज की ईद पे? अब इस एज में आके बच्चों की तो पता ही होता है क्या होती है, ईदी होती है, चूड़ियाँ। अब किसी ने चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई आप में से, सिवाय मेरे। क्या एक्साइटमेंट होती है? क्या एक्साइटमेंट होती है, यही ज़्यादा होता है कि बच्चों के साथ जो टाइम, ख़ास तौर पे हम जो पॉलिटिकल वुमेन हैं उनका यही होता है कि हम लोगों का जो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड होता है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड होता है, उस पर हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि चले बच्चों के साथ Time टाइम हो spend गया, करेंगे। फैमिली को मिल लिया, जो अदर फैमिली के मेम्बर्स हैं उनको इन्वाइट कर लेते हैं, या कोई जब कोई इन्वाइट करता है, सबसे बड़ी बात ये कि जब कोई इन्वाइट करता है जाना किसी की तरफ, और फिर जाके स्पेशली जब वो कहते हैं ना कि शुक्र है कि आप भी आ गई हैं, आप भी आपका आए। इंतज़ार था, तो फिर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। वैसे ये वाला डायलॉग जो है ना बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है कि जहाँ पर अब काफ़ी अरसे बाद जाएं तो वो एक टॉन्ट भी लगता है Exactly. कि यार शायद मैं यहाँ ना ही आता तो अच्छा है। नहीं, टॉन्ट नहीं लगता, मुझे तो नहीं लगता। वो फिर पता नहीं, इसलिए कि उसका पता होता है कि मसरूफियत क्या है, कितनी मसरूफ़ है, फिर अपनी मसरूफियत में से टाइम निकाल के जाना, फिर जो लोग समझने वाले हैं वो इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं, और जो नहीं करते तो उनकी अपनी मर्ज़ी है। अगर चले गए हैं तो वो फिर उसको वेल करना चाहिए, गेट टुगेदर जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह कि जब मेरी ये कोशिश होती है कि जब हम सब फैमिली इकट्ठे बैठे हुए हैं, मेरे इन लॉज में से हैं या मेरे इधर से, तो वो फिर एक इंजॉय करें। ऐसा ही है। फिर जाने की, बचपन में जाने की, अब तो आपको पता है एज इस है, बच्चे माशाल्लाह यूनिवर्सिटी गोइंग है, कॉलेज गोइंग है, तो फिर जो अपने कॉलेज के जो उनके जो किस्से होते हैं वो उनको याद करते हैं, जब किसी के साथ कोई टाइम गुजारा होता है या कोई इसलिए ऐसा मैंने क्या कहा, होता है बच्चों के वो पास उनको तो बहुत करते ज़्यादा हैं, एक्टिविटीज तो और वो एक्साइटमेंट्स फिर होती हैं, तो बड़े होने के बाद आप लोगों के पास क्या बचाती है? फिर बच्चों के साथ अपने जो एक्सपीरियंस होते हैं वो शेयर करते हैं कि हमने ऐसे किया, तो वो बहुत ज़रूरी होते हैं। मैं नहीं, आप समझती इन हूँ सब में कपड़े भूल गई हैं ना। सबसे मेजर बात नहीं, वो कपड़े नहीं, ज़ाहिर है वो सुबह उठ के उसको रेडी होना, तैयार श्यार होना, सब कुछ करना, ये तो मोस्ट प्रेफर है। देखिए आज ईद है तो आपने जैसे इनवाइट किया, हम लोग आ गए सारे काम छोड़ के, अभी फैमिली को भी छोड़ दिया है, आ गए, अब यहाँ से जाके फैमिली को टाइम देंगे, पहले आपको हमने का टाइम देंगे, आपसे कमिटमेंट की बहुत हुई शुक्रिया है, आपका। तो उसके बाद फैमिली का टाइम है। इसमें अभी कम्युनिकेशन का दौर है, एक सोशल मीडिया का दौर है और बहुत फास्ट कम्युनिकेशन है, जबकि हम देखते थे कि पिछले अरसे के अंदर या हमारे बड़ों के दौर में एक टेलीफोन हुआ करता था घर में। बचपन की बात कर लें। अच्छा, Exactly. हमारे बचपन की मैं भी कह रहा हूँ कि शायद हमारी भी बहुत एज हो गई नहीं, है। आप खुद को छोटा और रहमान साहब को बड़ा कहते जा रहे हैं। नहीं, सर बहुत फिट है माशाल्लाह, इस पे तो कोई दो राय नहीं है। दुर नायाब की तरफ हम चलते हैं। ये एक फ़ोन के ज़रिए जो है ना सबको ईद मुबारक का एक पैगाम पहुंचाया जाता था। अमूमी तौर पे देखते हैं Exactly, अब तो हम कॉल मैसेज करते हैं ना, पहले ऐसा होता था कि एक घर में फोन होता था, पीटीसी, बिल्कुल किसी की भी कॉल आ रही है ना, मोहल्ले में रिलेटिव्स की, किसी की भी, तो उसने कहना है भाई मैंने विश करना होगा, कोई बात करी तो कहते थे कि आप होल्ड करें, हम 5 मिनट बाद बुला देते हैं। उसकी जो एक देखिए ये तो थोड़ी सी Curiosity पुरानी थी। बात है ना, हमने अपनी होश में भी एक घर के फ़ोन से कॉर्डलेस, और उसके बाद जो
प्री पेड फ़ोन होता था जिसके अंदर ही मिनट्स होते थे ऑलरेडी. पहले पोस्टपेड से स्टार्ट हुआ हाँ, था, बिल्कुल, एग्जैक्टली, बिल्कुल। पोस्टपेड, बिलिंग वाला। तो मुझे लगता है कि जो हमारी जनरेशन ने ये विटनेस किया ना, शायद 2 सेंचुरीज हमने विटनेस एग्जैक्टली हम बिल्कुल, भी वही मैं कह रही हूँ। और आप ये देखें कि वो हर चीज़ पे अप्लाई होती है. मेरा ख्याल है हमारी जनरेशन वाहिद है जो अपनी माँ बाप से भी डरती है और अपने बच्चों से भी डरती है. बिल्कुल बिल्कुल। एग्जैक्टली, वो माँ बाप से भी डरना बड़ी अच्छी बात है. अब तो आप लोग ससुरालियों से भी डरते हो. लेकिन वो उन्होंने बहुत ज़्यादा क्लियर कर दिया कि ऐसी कोई बात नहीं, मुआशरा चेंज हो गया है। मैडम सानिया की तरफ चलते हैं। वैसे मैडम देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इस टाइम ख़वातीन की नुमाइंदगी असम्बलीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा है। फाउंडेशंस आप देख लें, सोशल जो फाउंडेशंस काम करी उनके अंदर, और वैसे भी मुआशरे के अंदर ख़वातीन को बहुत अहम रोल दिया जाता है। आप सियासत की बात करें तो मैं ज़रूर पूछूंगा कि आप सियासत में शौक़ से आई, या कोई आपका आइडियल था, या किसी लीडर को आपने पसंद किया, आइडियोलॉजी को पसंद किया, किस तरह से ये सफ़र स्टार्ट हुआ? बड़े होके शौक आया या बचपन से ही था? नहीं, ये बड़ा एक स्ट्रेंज है, हेट्रेड से अपने आप को एजुकेट करना, फिर उसके बाद चीज़ को मतलब एक्सपीरियंस करना, और उसके बाद उस चीज़ से प्यार हो जाना. राइट. तो ये 4 स्टेजेस थी पॉलिटिक्स के. मतलब बड़े होने के बाद ख्याल बड़े होने के बाद एक्चुअली मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मौका भी आएगा। पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स. और बिकॉज बचपन में हमने वही देखे थे, लैंड क्रूजर से कड़क कपड़ों में उतरते हुए मूंछों वाले सियासतदान. कभी सोचा नहीं था कि टिपिकल एक माहौल। पढ़े लिखे. शो शुरू होने से पहले मैंने माफी मांग ली कि हमें बहुत डर लग रहा है. सर से तो देखिए ना, सर जो बात कर रहे हैं उनकी एक बात का लहजा और अदब जो बहुत उनके sweet है, otherwise उनके तो, जो नॉलेज वो तो विजडम जो है तबका भी आ गया तो इसमें। देखिए हमारे जो सीनियर्स जो लोग हैं उनमें बहुत सारे बुजुर्ग हैं, बिल्कुल। लेकिन एक मैं कहती हूँ बूढ़े जरूर हो गए हैं, लेकिन उनके अंदर से बुजुर्गी झलकती नहीं है. बुजुर्गी विजडम है जिसको एक ग्रेसफुली कैरी करना चाहिए, और उसको फिर जो चीज़ उनके पास नॉलेज है या जो भी उनके पास स्किल है वो नई जनरेशन को प्रोडक्टिवली लाना चाहिए, और आगे से यंग जनरेशन में. वैसे मैं वो एक फारसी का एक मुहावरा है शेख सादी का, वो कहते हैं कि बुजुर्गी व अक्लस ना बसाल. वाह, तर्जुमा भी कर दीजिए. लगे हाथ. बुजुर्गी अक्ल से आती है ना कि सालों से. हाँ, बिल्कुल, क्या बात है. बिल्कुल, देखेंगे साहबी, हमें फायदा हो गया साथ में बिल्कुल, डालने का. मैं CSS कर रही थी, तो CSS में ये था जी, पानी खत्म हो रहा है, लाइफ स्टॉक खत्म हो रहा है, डैम्स नहीं बने, ये हालात नहीं खराब हुआ, है। वो नहीं हुआ, तो ब्यूरोक्रेसी में तो आप इसको कैसे ठीक करेंगे? तो ओके, मैं आई डिड मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस. जबरदस्त। तो मतलब मेरे बच्चे भी छोटे थे तब, मतलब मैं नहीं सोच सकती थी कि मैं पॉलिटिक्स में जाऊंगी, बट मुझे कोई बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए था जहाँ से ये चीज़ें बन सकें, या आवाज़ उठा पॉलिसी सकें, लेजिस्लेशन जहाँ से हो बिल्कुल सके. बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने फिर जो है पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली. फिर वो पॉलिटिक्स में आई थिंक हर बंदा पॉलिटिक्स नहीं कर सकता. यहाँ पे जितने भी मेरे कोलीग्स अच्छा, जब बैठे में आपने हैं, प्लान किया पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का, तो आपने नहीं, वो बोला ना शादी के बाद, स्लोली एंड ग्रेजुअली हुआ. तो ससुराल की तरफ से कोई प्रॉब्लम शुरू आई में हो? था थोड़ी रेजिस्टेंस थी कि खवातीन के लिए ये कोई अच्छी फील्ड नहीं है, parents बड़ा को हम डिफिकल्ट easily होता मना है, लेते हैं, लेकिन वेरी ससुराल टाइम में थोड़ा tough कंज्यूमिंग, होता बिकॉज 24 आवर 365 डेज, जैसे आज भी मैंने हल्के में जाना है, क्योंकि अवामी मतलब हमने नुमाइंदा है अब- ना, जी basically। बिल्कुल, आपने अब आम में जाना है, लोगों में जाना है, उनसे ईद मिलना है, उनको तोहफे तहफ़ भी देने हैं, ईदी भी देनी है. कुछ खास लोग होते हैं आपके हल्के में जो बहुत अच्छा लगा, इतना कंफर्टेबल हुए हम. वो कहते हैं ना पॉलिटिशियंस की लाइफ को जान के, Casually, ईद के बिल्कुल मौके के इतना ऊपर। कि अदरवाइज तो हमारे सामने एक इमेज क्रिएट किया हुआ होता है, हमने खुद ही, किसी और ने तो नहीं देख के शायद पॉलिटिशियंस दिल तो ये कर रहा है मजीद गपशप हो, नॉर्मल लेकिन एंजॉय नहीं हाँ, करते हैं. दिल तो ये करता है कि मजीद गपशप हो, लेकिन वक्त की कमी है. तो सर बिल्कुल इस मौके पे मैं चाहूँगा कि कोई आप अहमद साहब मैसेज कोई देना मैसेज चाहें हमारी ऑडियंस को, पाकिस्तानी आवाम को, ईद के इस पुरमसरत मौके के ऊपर क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरी तरफ से तो मैसेज ये है कि हमारी कौम को, यंग जनरेशन को, जी, कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग. जबरदस्त, Very बहुत right. आला. बहुत वन अच्छा लाइनर मैसेज मैसेज बहुत वन जबरदस्त. लाइनर मैडम और संबल की मतलब तरफ कंप्लीट मैसेज है. मैं संबल, मैं ये कहना चाहूँगी कि एक ज़िंदगी बहुत मुख्तसर सी है, जितनी है इसको अच्छे तरीके से जो है ना वो Positively गुजारना गुजारें। चाहिए, और जितना टाइम मिले उसको ऐसा टाइम इंसान को स्पेंड करना चाहिए कि उसके जाने के बाद भी जो है उसको अच्छे अल्फाज में याद किया जाए. बहुत जबरदस्त. बिल्कुल जी, दुरन है, आपके खूबसूरत, जाने बड़ी चलते खूबसूरत हैं, बातें. कोई एक मिस खूबसूरत दुरन सा है. मैसेज। दोनों बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि हमारे यहाँ टॉलरेंस का बहुत फुकदान है, तो हमें भी जीना चाहिए, लेकिन हमें दूसरों को भी जीने देना चाहिए. सानिया जी, बस छोटी सी बात कि खुशी वही होती है जो लोगों के साथ बांटी जा सके,
اور جتنی آپ بانٹتے ہیں خوشیاں اتنی ہی آپ کے پاس پلٹ کر واپس آتی ہیں. تو اسی پیغام کے ساتھ میں سب کو عید مبارک کہنا چاہتی ہوں. اسد بالکل بہت مزہ آ رہا ہے گپ شپ لگا کے, اور ماشاءاللہ سے ہمارے مہمان اتنے خوبصورت اور اتنی مزیدار گپ شپ ہو رہی ہے کہ ٹائم کا بالکل پتہ نہیں چلا, لیکن مجبوری ہے جی, ٹائم تو ایک ختم ہو گیا ہمارا, اور ہمیں مزید گپ شپ کرنے کا دل تھا, لیکن اس وقت ہمیں اجازت لینی پڑے گی اپنی آڈینس سے, اپنے لوگوں سے. اور اس کے علاوہ ویسے بھی ٹائم ہم نے بھی جس طرح سے مہمانوں سے ٹائم لیا اور ان کی بھی اپنی ایکٹیویٹیز تھی, ان کا بھی عید کے دن ٹائم نکالنا, اور پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی زبردست عید ٹرانسمیشن کے اندر بالکل ہماری اس پاکستان ٹیلی ویژن کی ٹرانسمیشن کو 4 چاند لگائے ہیں بالکل مہمانوں نے. جی اجازت چاہیں گے, اپنا خیال رکھیے گا, ایک بار دوبارہ سے آپ کو عید مبارک. اللہ حافظ.